ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورہ الحدید اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے۔ پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ ناظرین کرام، سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس آیت میں جو بات ذہن نشین کروانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے، یہاں کی خزاں بھی عارضی ہے۔ دل بہلانے کا بہت سا سامان ہے، لیکن در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں انسان اپنی کم ظرفی کی وجہ سے بڑی چیز سمجھتا ہے، اور پھر اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ ان کو پا لینا گویا زندگی کی معراج ہے۔ حالانکہ جو بڑے سے بڑا فائدہ، زیادہ سے زیادہ لطف لذت، یہ جب تک قائم ہے جب تک سانس کی ڈوری چلی ہوئی ہے، لیکن جہاں یہ سانس کی ڈوری ٹوٹی یہ سب کا سب ہاتھ سے جاتا رہتا ہے، یا پھر تقدیر کی ایک گردش ان سب پر پانی پھیرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں، اور وہاں کے نقصان بھی عظیم اور مستقل ہیں۔ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت، اللہ کی خوشنودی پالی تو وہ نعمت اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب ہو گئی، اور اس کے آگے دنیا کی سب دولت، سب طاقت، حکومت، اختیار، سب کا سب ہیچ ہے۔ اور جو وہاں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اور اگر اس نے دنیا میں سب کچھ بھی پا لیا ہو تو وہ طاقت، وہ دولت، اقتدار اور اختیار جنہیں وہ اپنے نزدیک سب کچھ سمجھتا تھا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں بہت بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ دنیا کی اصل ماہیت ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یہ امتحان گاہ ہے، ختم ہو جانے والی شے ہے، جبکہ آخرت ہمیشگی کی باقی رہ جانے والی شے ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔